معروف لکھاری اور تجزیہ کار حفیظ اللہ خان نیازی نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے والا امریکہ عملاً ہار چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 27 دن سے آبنائے ہرمز بند ہے، پوری دنیا خوف اور عدم تحفظ کی گرفت میں ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تمام تر اقدامات اور دھمکیاں بے اثر ثابت ہوئی ہیں۔ اب نہ رجیم چینج زیر بحث ہے، نہ یورینیم افزودگی اور نہ ہی میزائل پروگرام یا پابندیوں کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ ایران پہلے سے دگنا تیل فروخت کر رہا ہے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تجزیے میں حفیظ اللہ خان نیازی کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ نے عالمی حالات کو یکسر تبدیل کر دیا ہے اور ابتدائی منصوبہ بندی کے برعکس امریکہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ 24 فروری 2026 کو وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں ایک اہم اجلاس میں صدر ٹرمپ، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع اور اعلیٰ فوجی حکام نے ایران پر حملے کی حکمت عملی تیار کی تھی۔ اجلاس میں کئی جرنیلوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر جنگ طویل ہو گئی تو امریکہ کے لیے سنگین مسائل پیدا ہوں گے، تاہم ان خدشات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اگلے روز امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں خبر شائع ہوئی جس کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے صدر کو خبردار کیا تھا کہ طویل جنگ امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ حفیظ اللہ خان نیازی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کا بنیادی مقصد ایران کی اعلیٰ قیادت بشمول سپریم لیڈر علی خامنئی کو ختم کر کے ملک میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو موساد چیف ڈیوڈ برنیا کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ایرانی عوام حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسی منصوبے کے تحت 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بڑا حملہ کیا جس کا ہدف ایرانی سیاسی، فوجی اور سائنسی قیادت کو ختم کرنا تھا۔ جنگ کے آغاز میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ چند دنوں میں نتائج حاصل ہو جائیں گے، تاہم صورتحال اس کے برعکس ہو گئی۔ تقریباً ایک ماہ گزر جانے کے باوجود آبنائے ہرمز بند ہے، جس سے عالمی تجارت شدید متاثر ہوئی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کے مطابق اب جنگ کا محور بدل چکا ہے۔ پہلے رجیم چینج مقصد تھا، لیکن اب جنگ بندی کا دار و مدار آبنائے ہرمز کے کھلنے پر ہے۔ اس وقت پورا اسرائیل حملوں کی زد میں ہے، جبکہ خلیجی ممالک اور اردن میں موجود 11 امریکی فوجی اڈے تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی بحری جہاز یو ایس ایس رابرٹ پیری کو بھی ڈبو دیا گیا، جبکہ جدید ریڈار سسٹم اور مہنگا عسکری ساز و سامان بھی تباہ ہوا۔ حفیظ اللہ نیازی کے مطابق اس وقت اسرائیل کا دفاعی نظام کمزور ہو چکا ہے اور اس کے انٹرسیپٹر میزائل ختم ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ روایتی جنگ لڑنے آیا تھا، لیکن ایران نے اسے غیر روایتی جنگ میں تبدیل کر دیا۔ ایران نے صبر، حکمت عملی اور معاشی دباؤ کے ذریعے جنگ کو طویل اور تھکا دینے والی جنگ میں بدل دیا ہے اور مہنگے امریکی وسائل کو سستے طریقے سے ضائع کروایا ہے۔ امریکہ نے ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت تو ختم کر دی، لیکن ایرانی عوام کا جذبہ ختم نہیں کر پایا۔ انہوں نے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ حالیہ حملوں میں ایران نے خلیجی خطے میں 11 امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں درجنوں امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ 16 امریکی طیارے بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ 4 ہفتوں سے جاری اس جنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $119 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ گیس کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ادھر قطر نے خود کو اس تنازع سے الگ رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے ایک ماہ کی جنگ کے بعد ایران کو مذاکرات کے لیے 15 نکاتی تجاویز پیش کی، تاہم ایران نے انہیں مسترد کر دیا اور اپنی 5 شرائط پیش کی ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ حفیظ اللہ خان نیازی کے مطابق ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور دے رہے ہیں، جبکہ ایران بین الاقوامی ضمانتوں کے بغیر مذاکرات سے انکار کر رہا ہے۔ ایران تیسری مرتبہ امریکہ کے ہاتھوں دھوکہ نہیں کھانا چاہتا اور اسی لیے اس نے مذاکرات کے لیے اسرائیل اور چین کو ضامن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں امریکہ واضح طور پر کمزور پوزیشن میں ہے اور اس کے جنگ جیتنے کے امکانات کم ہو چکے ہیں۔ ان کے مطابق ایران اس جنگ کو طویل عرصے تک جاری رکھنے کے لیے تیار ہے، جبکہ امریکہ کے پاس باعزت واپسی کا کوئی واضح راستہ نہیں اور جب تک امریکہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرتا یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।